ہم مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز ہمارا ایمان ہے۔ ایمان اگر کامل ہے تو بے شک ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہمارا ایمان نامکمل ہے تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی خسران اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں جگہ جگہ ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور انہیں اچھے عمل کرنے کا حکم دیا۔ ایمان کے بعد عمل صالح یہ ایک اہم چیز ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی عمل مقبول نہیں، اور ایمان ہے اس کے بعد پھر عمل بھی ہے، تو یہ بڑی چیز ہے کہ اسے ایمان بھی نصیب ہوا اور تقوی بھی نصیب ہوا۔ اللہ جل وعلا کی خشیت، اس کے حکم کی اطاعت، اور ہر آن ہر لمحے اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا جوئی کی فکر کرنا، یہی ہمارا نصب العین اور یہی ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ بعض لوگ دنیاوی عزت، دنیاوی دولت کے حصول کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اور کبھی انہیں کچھ دنیا کی تھوڑی بہت دولت حاصل ہو جاتی ہے، یا جھوٹی شہرت مل جاتی ہے، یا سماج میں جھوٹی عزت مل جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حالانکہ وہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو وہ ہے کہ جو آخرت میں حاصل ہے، یعنی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور قیامت میں اٹھائے جانے سے پہلے کی جو منزل ہے وہ بھی ہمارے لیے سازگار بہتر ہو، اور قیامت میں جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس عالم میں بھی ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو مقرب ہیں ان کی نظر کرم، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اسی سے جنت بلا حساب کا حصول ہے۔ دنیاوی زندگی میں تو بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ جن لوگوں نے مصیبتوں پہ صبر کیا، بلا اور آفات پہ وہ صابر رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تو اللہ تعالی نے انہیں دنیا کی دولت سے بھی نوازا، عزت سے بھی نوازا، اور ان کا خاتمہ بالخیر بھی فرمایا۔ اس سلسلے میں مجھے حضرت امام قلیوبی کی ایک حکایت یاد آ رہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دو مجوسی بھائی تھے، آتش پرست تھے دونوں، اور دونوں آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ایک زمانہ گزر گیا آگ کو پوجتے پوجتے، ایک روز نادانستہ طور پر ایک بھائی کا ہاتھ جو ہے وہ آگ میں چلا گیا، تو آگ میں چلا گیا تو اس کا ہاتھ جل گیا،
تو وہ سوچنے لگا کہ اس آگ کو میں نے بچپن سے لے کر آج تک پوجا ہے، اس کی عبادت کی ہے، پرستش کی ہے، اور ایک لمحے کے لیے اس آگ میں میرا ہاتھ چلا گیا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا پوجنے والا یہ اسی طرح جلا دیا جیسے اس کو جلا دیتی ہے جو اس کو نہیں پوجتی۔ لوگوں نے غور کیا اور پھر اللہ نے ہدایت انہیں دی کہ وہ آگ جو ہمارے پوجنے کے باوجود جو ہے وہ ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کو کیا پوجنا، بلکہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے جو ہمیں بھی بنانے والا ہے اور اس آگ کو بھی پیدا فرمانے والا ہے۔ اور ان دونوں نے تائب ہو کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کیا اور ایک بھائی جو ہے اس میں بال بچے والا بھی تھا، اس کے بچوں نے بھی، اس کی بیوی نے بھی اسلام قبول کیا، تو آبادی والوں نے انہیں نکال دیا کہ جب تم ہمارے دھرم پہ نہیں ہو، ہمارے مذہب پہ نہیں ہو تو ہمارے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، جاؤ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو وہی تم کو دے گا۔ دونوں نکل گئے اور ظاہر بات ہے کہ اچھی خاصی زندگی تھی، اچھے خاصے زندگی گزارنے کے اسباب تھے، اور وہ سب سارے کے سارے جو ہیں وہ چھین لیے گئے۔ تو ان میں سے ایک بھائی جو تھا، چھوٹا بھائی، وہ برداشت نہیں کر سکا بھوک اور پیاس اور سختی، اور وہ معاذ اللہ وہ پلٹ گیا، اس کو آبادی والوں نے لے لیا۔ اور ایک بھائی اپنے ایمان پر قائم رہا اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کے جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں اسے ایک پرانا مکان نظر آیا، اسی مکان میں لے آ کر بچوں کو ٹھہرا دیا۔ بھوکے اور پیاسے ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ صبح کو وہ بھی بچوں سے کہا کہ چلا کہ میں جا رہا ہوں کام کرنے، اور شام کو میں تمہارے لیے خوراک کا انتظام کر کے لاؤں گا۔ وہ آیا شہر میں، اور جہاں مزدور بیٹھے ہوئے تھے انہی قطار میں وہ بھی بیٹھ گیا کہ مجھے بھی کوئی مزدوری کے لیے لے جائے گا۔ کافی دن چڑھ آیا، سب دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے مزدوری کے لیے چلے گئے، اور اس کو کسی نے نہیں پوچھا۔ جب دیکھا کہ اب کوئی نہیں آئے گا تو گیا، اور جنگل میں ایک کنارے ایک پرانی مسجد تھی، اسی مسجد میں وہ عبادت میں لگ گیا۔ جب رات ہو گئی تو گھر پہنچا، بیوی سمجھ رہی تھی کہ کچھ لے کے آئے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جس کے وہاں کام کر رہا ہوں اس نے کہا ہے کہ کل تمہیں مزدوری دی جائے گی، آج تسلی کرو، انشاءاللہ کل میں سب لے کر کے آؤں گا، تم لوگوں کی بھوک مل جائے گی۔ دوسرے دن پھر صبح نکلا، جا کر مزدوروں کی قطار میں بیٹھ گیا۔ آج بھی وہی حال ہوا، کسی نے اسے نہیں پوچھا۔ وقت گزر گیا تو گیا مسجد میں، جا کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، رو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ جب رات ہو گئی تو پھر گھر پہنچا، پھر بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آج بھی مزدوری نہیں ملی ہے، لیکن انشاءاللہ کل مجھے ضرور مزدوری مل جائے گی، امید ہے، کل تیسرا دن ہے، کل مزدوری دے گا، اس کے وہاں تیسرے دن مزدوری دی جائے۔ کسی طرح سے بچوں کو پھر سلا دیا۔ تیسرے دن صبح وہ نکلا آ کر کے، اور مزدوروں کی قطار میں آج بھی بیٹھ گیا، آج بھی کوئی کام نہیں ملا۔ جب دن کافی چڑھ گیا تو گیا اسی مسجد میں وہ عبادت کرتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا کہ مولا میں صبر کروں، لیکن میری بیوی اور میرے بچے وہ ایمان ان کا کمزور ہے، مولا انہیں تو ایمان پر رکھنا، اس بھوک اور پیاس کے حال تو انہیں صبر عطا فرمانا، کہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے، اور وہ کہیں معاذ اللہ پرانے دھرم پرانے مذہب کی طرف پھر نہ جائیں، مجھے یہی ڈر ہے، مولا تو کرم کر۔ رات ہو گئی، گھر چلنے لگا تو سوچا آج بھی اگر خالی ہاتھ جاؤں گا تو پھر بیوی شکایت کرے گی، تو اس نے راستے میں جو کنکر پتھر تھے وہ اس نے رومال میں سے باندھا گٹھری باندھی
چلو کم از کم بتا دوں گا کہ میں لے کر کے آیا ہوں، صبح ہونے دو، تو اس کے بعد پھر یہ آٹا پیس کر کے اور روٹی بنا لینا، اس میں گیہوں ہے یا جو ہے، یہ لے کر کے چلا گھر پہنچا۔ گھر کے دروازے ابھی باہر ہی تھا کہ اسے بڑے اچھے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہ دنگ ہے کہ یا اللہ، اس ویرانے میں، اس جنگل میں صرف میرا یہ گھر ہے اور یہ کھانے کی خوشبو میرے ہی گھر سے آ رہی ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا تو اب جب خوشبو گھر سے آ رہی ہے کھانے کی، تو اس نے وہ گٹری ایک کنارے دھیرے سے رکھ دیا چھپا کے۔ بیوی نے دیکھ لی، کہا کہاں سے یہ کھانے کی اچھی اچھی خوشبو آ رہی؟ کہا ایک شخص آیا تھا اور اس نے بہت سارے کھانے کے سامان، بہت سی نعمتیں، بہت سی چیزیں دی ہیں، اور اس نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ تم جس کی نوکری کرتے ہو اسی کی نوکری کرتے رہو، تمہیں اسی طرح ملتا رہے گا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گیا، مولا تو بڑا کریم ہے، تو نے میری لاج رکھ لی اور میرے بچے، میری بیوی کا ایمان تو نے اس کی حفاظت فرمائی۔ رونے لگا۔ اس کے بعد بیوی بچوں نے مل کر کے سب پیٹ بھر کر کئی روز کے بعد کھانا کھایا، آسودہ ہو گئے، بچے سو گئے۔ تو سو گئے، بیوی صبح اٹھی تو اس نے کہا کہ رات میں تم بھی کچھ لائے تھے، کیا ہے؟ کہہ رہے جانے دو، کہنے کچھ تو ہے بتاؤ۔ کہہ رہے کچھ نہیں ہے، وہ کنکر پتھر ہیں، وہ گیا گٹری کھول کے اور پھینکا ہے تو وہ سب کے سب ہیرے جواہرات۔ پھر سجدے میں گر گیا کہ اے رب، واقعی تو قادر مطلق ہے، جب کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جہاں سارے دروازے بند نظر آتے ہیں، کہیں سے کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، تو مولا تو کرم فرماتا ہے اور تو ایسے مقام سے روزی دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دیتا ہے، یعنی خلوص للہیت ہو۔ اس نے واویلا نہیں کیا، اس نے ادھر ادھر جا کر کے بھیک نہیں مانگی، بلکہ اللہ پر بھروسہ کیا کہ ایمان لایا ہوں تو ایمانی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اسی ایمان کی عبادت کے لیے وہ جنگل کی مسجد میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کی عبادت دن بھر کرتا رہا۔ بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، جا کے کیا جواب دیں گے، یہ ذہن میں عبادت کرتے ہوئے خیال نہیں ہے، صرف اللہ جل وعلا کی عبادت میں لگا رہا۔ 3 دن تک اس طرح اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا رہا، اس نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ فرماتا یجعل لہ مخرجا، اللہ ایسے شخص کے لیے کشادگی پیدا فرما دیتا ہے۔ ومن حیث لا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہاں سے روزی ملے۔ تو بے شک اللہ کا فرمان حق ہے۔ آج کل چند پیسے، چند روپے کے لیے آدمی جو ہے وہ جھوٹ بولے، دھوکہ دے، طرح طرح کی ہیلا سازی کرے، بہانے بازی کرے، شریعت مطہرہ کے احکام کو پس پشت ڈال دے۔ یہ مجبوری تھی، کیا کریں؟ اگر نماز پڑھنے جاتے تو گراہک چلا جاتا، نماز پڑھنے جاتے تو یہ نقصان ہو جاتا۔ ارے جس کی تم عبادت کرنے جا رہے ہو وہی رب قدیر رزاق ہے، وہی روزی دینے والا، وہی زندگی دینے والا ہے، اور وہی اللہ جل وعلا ہماری حفاظت فرمانے والا ہے، وہی ہمیں بیمار کرے اور وہی ہمیں شفا دینے والا ہے۔
وہی صحت و تندرستی دینے والا ہے۔ وہ اگر کسی کو مارنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اسے بچا نہیں سکتی، اور وہ اگر کسی کو جلانا چاہے تو دنیا کا کوئی مرض، دنیا کی کوئی بیماری، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اسے مار نہیں سکتی ہے۔ یہ سوچ کر کے کہ ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ویسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ آج وبائی مرض کے نام پر نہ جانے کتنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ مت کرو ورنہ وہ لگ جائے گا، وہ مت کرو ورنہ یہ لگ جائے گا۔ ارے جو لوگ پورے کے پورے جو ہیں وہ اس طرح کے لباس میں غرق رہتے ہیں کہ وائرس نہ پہنچ جائے تو وہ بھی بیمار پڑ جاتے ہیں، اور جو کھلے عام گھوم رہا ہے، ملحات لوگوں سے ملا رہا ہے، مل رہا ہے، وہ صحت و تندرست بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ جسے چاہے مارے اور جسے چاہے جلائے۔ بے شک علاج ہم اس لیے کرتے ہیں کہ علاج بھی سرکار کی سنت ہے، اس لیے کرتے، ورنہ اصل اعتماد، بھروسہ، توکل جو ہے وہ اللہ کی رحمت پر ہے۔ وہ چاہے تو اس مرض میں شفا رکھے، اور وہ چاہے تو وہ چاہے تو مرض کی جو دوا ہے اس میں شفا رکھ دے، اور وہ چاہے تو وہی مرض کی دوا جو لوگوں کو اچھا کرتی ہے اس کو مار ڈالے۔ وہ بے شک احکم الحاکمین ہے، اور وہی اکرم الاکرمین ہے، وہی رزاق ہے، وہی شافی حقیقی ہے، اور وہی قادر مطلق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ پر پورا ایمان رکھو، اور اپنے رب کی طرف لو لگاؤ، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لو، اور سرکار کی محبت کو دل میں جاگودی کر لو۔ حضور کی محبت ہی جو ہے یہی ایمان، اصل ایمان ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور سرکار کی محبت یہی مدار ایمان ہے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی مضبوط ایمان ہوگا، اور اگر محبت نہیں ہے تو گویا کہ ایمان بھی نہیں ہے۔ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ خود سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب اور پیارا نہ ہو۔ یعنی صرف محبت کرنا ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ محبت کرنا۔ مخلوق میں جس سے بھی جو محبت کی جاتی ہے ان ساری محبتوں سے بڑھ کر کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہو، اور حضور سے اگر سچی محبت ہوگی تو نہ وہ نماز چھوڑے گا، نہ روزہ چھوڑے گا، نہ کسی عبادت سے منہ موڑے گا، نہ کسی حرام کے قریب جائے گا، نہ کسی ناجائز کی طرف اپنے قدم اٹھائے گا، بلکہ ڈرے گا اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور جو ایسا کرے اسی کے لیے یہ دنیا کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، ورنہ دنیا حاصل کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ دنیاوی طور پر کامیاب قوم جو ہے وہ یہودی ہیں، یا ان کے بعد نصرانی ہیں۔ ان کے پاس دولت کی کمی نہیں، لیکن ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ تو دولت، یہ دنیا کی دولت کا کیا اعتبار ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی ہو، مچھر کتنا بڑا ہوتا ہے اس کا پر کتنا مختصر، حضور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک اتنی بھی اس کی اہمیت ہوتی، دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو دنیا نہیں دیتا۔ لیکن کافروں کو دنیا ملی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو حاصل کرو جس کی اہمیت ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، اور ان پر جان ساری، ان کے حکم پر عمل۔ حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی تاریخ آج 17 شوال مکرم، تو اس مناسبت کا کچھ عرض کیا جائے۔ حضرت
سیدنا محبوب الہی سید شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کے محبوب ترین خلفاء حضرت امیر خسرو علیہ رحمت و رضوان ان کے سب سے زیادہ خصوصی اخص الخلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ بہت قریب تھے یہاں، اور واقعی حضرت امیر خسرو اپنے پیر و مرشد سے بڑی محبت رکھتے، بڑی عقیدت رکھتے، اور یہی محبت کا تقاضا بھی تھا کہ حضرت محبوب الہی کی وصال کے بعد وہ زیادہ دن ظاہر حیات میں نہیں رہے، ان کا بھی وصال ہوا، اور انہی کے کچھ آگے جو ہے ان کا بھی مزار پاک ہے، یعنی زندگی میں بھی پیر و مرشد کے ساتھ رہے اور بعد وصال بھی پیر و مرشد ہی کے قریب ہے۔ بلکہ بہت سے مشائخ فرماتے ہیں کہ محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دینا ہو تو پہلے امیر خسرو کی بارگاہ میں حاضری دو، اور انہیں وسیلہ بناؤ، اور پھر محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دو تو حاضری قبول ہوتی ہے۔ اور گویا اردو کی بالکل پہلے شاعروں میں ہے نعتیہ گو شاعر، اور فارسی کا کلام ان کا بہت زیادہ مشہور، اور بڑے اچھے نعت گو شاعر تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ نعت کہی اور اپنے شیخ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں نعتیہ کلام سنایا، کہا امیر خسرو تمہارا نعتیہ کلام بہت خوب ہے، لیکن شیخ سعدی کا جو کلام ہے اس کی بات ہی الگ ہے۔ پھر نعتیہ کلام لکھا، پھر لے آ کر سنایا، کہا کہ بہت اچھا کلام ہے، لیکن شیخ سعدی کا کلام بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ کی بات ہی الگ۔ پھر انہوں نے لکھا کئی مرتبہ ایک سے ایک آپ نے نعتیہ اشعار کہے، اور جا کر اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں سناتے تو ہر مرتبہ یہی کہتے۔ تو فرمایا کہ میں نے اتنے سارے اشعار سنائے، لیکن ہر مرتبہ آپ نے یہ کہا کہ میرے خسرو تمہارا شعر اچھا ہے، لیکن شیخ سعدی کی بات ہی الگ ہے، ان کا کلام ہی اس کی بات دوسری ہے۔ کیا بات؟ اچھا ٹھیک ہے، آج رات میں تم آنا میرے پاس، آدھی رات ہو جائے تو آنا، تو تمہیں بتاؤں گا کہ شیخ سعدی کے کلام کی کیا خوبی۔ آدھی رات ہوئی تو اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، کہا اچھا قریب آؤ۔ قریب آئے، ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل سجی ہے، صحابہ کرام جھرمٹ کے جھرمٹ میں سرکار تشریف فرما ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا شیخ سعدی بھی وہیں حاضر ہیں، کہا شیخ سعدی سناؤ، تو آپ نے یہی سنایا بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو جب سنا لیا، سرکار نے فرمایا سعدی پھر سناؤ، پھر سنایا، سرکار نے فرمایا سعدی پھر سناؤ۔ تو یہاں تک کہ حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر مرشد سے کہا کہ واقعی میں شعر بہت اچھے کہتا ہوں، لیکن شیخ سعدی کے اشعار کی بات ہی جدا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت شیخ سعدی نے جب یہ کلام کہا بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، تو اب چوتھا مصرع آ ہی نہیں رہا، اس وزن پر اب کیا ہوگا؟ اسی فکر میں تھے، رات میں سوئے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا سعدی چوتھا مصرع کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ؟ تو یہ آج سے نہیں صدیوں سے یہ کلام سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور اس کی جو چاشنی ہے، اس کا جو لطف ہے، اس کا جو کیف ہے،
وہ ابھی تک بدلا نہیں ہے۔ تو حضرت امیر خسرو علیہ رحمت و رضوان حضرت محبوب الہی کے بڑے چہیتے خلیفہ اور پیر و مرشد انہیں بہت چاہتے تھے، اور یہ بھی اپنے پیر و مرشد پر جان چھڑکتے تھے۔ اللہ جل وعلا ان کا اور ان کے پیر و مرشد کا فیضان کرم ہمیں عطا فرمائے اور اسے ہمیں نوازے۔ اور چینل ہے